یہ مصائب و آلام جو دنیا میں آتے ہیں، یہ پریشانیاں جو انسانوں کو پیش آتی ہیں، یہ بھی در حقیقت خود قرآن کریم میں فرمایا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو مصیبت تمہیں پیش آتی ہے وہ صرف تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی باتوں کو تو اللہ تعالیٰ درگزر ہی کرتے رہتے ہیں۔ کیا مانا؟ کہ تم تو صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنی خطاؤں میں، کتنے گناہوں میں، کتنی معصیتوں میں، کتنی نافرمانیوں میں مبتلا رہتے ہو، اللہ تعالیٰ درگزر کرتے رہے، درگزر کرتے، چلو بھائی انسان ہے، غلطی ہو گئی، درگزر کر دیا، پھر انسان ہے، غلطی ہو گئی، درگزر کر دیا۔ یعفو عن کثیر، یعنی اکثر باتوں سے تو درگزر ہی کرتے رہتے ہیں، ورنہ اگر اللہ بچائے پکڑنے لگے اللہ تعالیٰ، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے ظلم پر، ان کے ہر ظلم پر پکڑ کرنے لگے کہ جو غلطی ہو اس کے اوپر پکڑ لے اللہ تعالیٰ، تو مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو اس زمین کے اوپر کوئی چلنے والا زندہ نہ رہے اگر ہر غلطی پر پکڑ ہونے لگے۔ لیکن وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اکثر باتوں سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کرتے ہیں، درگزر کرتے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی بات، کوئی نافرمانی، کوئی بدعمالی حد سے گزرنے لگتی ہے تو پھر پکڑ جاتی ہے، اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے، اس کا نتیجہ پریشانیوں کی شکل میں، مصائب کی شکل میں، آلام کی شکل میں، تکلیفوں کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ در حقیقت ہمارے ہی اعمال کا اور ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے عمل اور رد عمل کی دنیا بنائی ہے، تو کوئی عمل ہوتا ہے تو اس کے رد عمل بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ایک مرتبہ یہ بات دل میں بیٹھ جائے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ در حقیقت یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہماری خرابیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک مرتبہ یہ بات دل میں بیٹھ جائے تو پھر نہ مایوسی ہو اور نہ آدمی غلط راستے پر پڑے۔